محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا حافظ مطیع الرحمان صاحب، جو کہ آپ کے اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سیالکوٹ چلے گئے ہیں۔ وہ ہمارے بڑے ہی محترم بھائی ہیں، میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، متفق علیہ۔ تمام تر تعریفات، تمحیدات، تکبیرات اللہ احکم الحکیمین کی ذات بابرکت کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن، علی حاضل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، جیسے کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو امام کائنات علیہ السلام کی حسن و حسین کے ساتھ لگاؤ اور محبت کی ہیں۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے پیغمبر محمد کریم کی اتباع کی، جس نے آقا علیہ السلام کی فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ خالق کائنات کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی۔ تو حضرات، رسول اللہ کی تابع داری، ادائے مصطفیٰ، اعمال مصطفیٰ سے محبت کرنے والا
گویا کہ اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، یعنی اطاعت مصطفیٰ کتنا عظیم عمل ہے، زبان مصطفیٰ سے سنیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، سوال کیا گیا، صحابہ کرام کی طرف سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی، میرا مطیع بن گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرات امام کائنات علیہ السلام سے محبت، ادائے مصطفیٰ سے پیار، میرے نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد کریم کی زبان سے اس کو جنت کی گارنٹی ملی ہے، وہ انسان پکا جنتی ہے۔ آئیے آپ کو حضور کی کچہری میں لے چلتا ہوں کہ میرے نبی کی وہ ادائیں جو آپ حسن و حسین کے ساتھ کیا کرتے، میرے نبی کی وہ سنتیں اور وہ اعمال جو آپ علیہ السلام کے حسن و حسین کے ساتھ تھے۔ آپ ان دو شہزادوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جربٹ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دو ننھے شہزادے حسن اور حسین دونوں تشریف لاتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے ایک کو اپنی دائیں ران پہ بٹھایا اور دوسرے کو اپنی بائیں ران پہ بٹھایا۔ توجہ فرمائیے، یہ ران سید الکائنات کی ہے، یہ جسم تاجدار کائنات کا ہے۔ جس گود میں دو شہزادوں کو بٹھایا جا رہا ہے، یہ گود کسی عام انسان کی نہیں، امام الانبیاء کی گود ہے۔ رسول اللہ نے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، اے لوگو یہ حسن و حسین کوئی عام نہیں ہے، یہ میرے شہزادے، اللہ نے مجھے دنیا میں یہ دو پھول عطا کیے ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرات گویا کہ گلشن کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور اس گلشن کے پھولوں کا نام حسن و حسین ہے۔ آگے چلیے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان دونوں کے ساتھ قلب اطہر میں کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا تاجدار کائنات کو ان دونوں سے۔ سنیے ذرا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے حضرات، یہ کوئی ہفتوں اور مہینوں کی بات نہیں، سالہ سال کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام ان سے اتنی محبت اور پیار کیا کرتے کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ موجود ہوتے۔ نبی علیہ السلام ہر وقت ان سے محبت اور پیار کرتے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھانے کے بعد صحابی فرماتے ہیں قبل حسن و قبل حسین، میرے نبی کبھی حسن کو سینے سے لگاتے، کبھی حسین کو سینے سے لگاتے، اور سینے سے لگانے کے بعد کبھی حسن کے چہرے پہ بوسہ دیتے، کبھی حسین کی گال پہ بوسہ دیتے۔ امام کائنات علیہ السلام کبھی حسن سے پیار کرتے اور کبھی حسین سے پیار کرتے، اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے میں کبھی حسن کو سینے سے لگاتا ہوں، کبھی حسین کو سینے سے لگاتا ہوں، مولا اللہم انی احبہما، ربا مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ آقا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں،
تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرات دیکھیے امام کائنات علیہ السلام کا پیار اور آپ کی محبت حسن و حسین کے ساتھ۔ آئیے آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں حسن و حسین کے ساتھ میرے آقا کی محبت اور پیار کیسا تھا۔ آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دو ننھے شہزادے مسجد میں آتے ہیں، کام کیا کیا جا رہا ہے؟ جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ جس کے متعلق میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس سے بڑا خطیب دنیا میں آئے کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت گفتگو کرنے والا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ مدلل اور پرتاثیر بات کرنے والا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ آقا نے دیکھا یہ دو ننھے شہزادے مسجد میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیضیں تھوڑی لمبی تھی، پاؤں کے نیچے آتی تھی، جس کی وجہ سے یہ پھسل جاتے تھے، لڑکھڑا رہے تھے۔ آقا نے دیکھا جمعے کے خطبے کو چھوڑا، جمعے کے خطبے کو چھوڑا، منقطع کیا۔ آپ آگے بڑھے، منبر سے نیچے اترے، چلتے ہوئے دائیں طرف حسن کو اٹھایا، بائیں طرف حسین کو اٹھایا، دونوں کو اٹھا کر اپنے منبر کے سامنے بٹھا لیا۔ دوبارہ منبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا صحابہ فلم اصبر، جب یہ دونوں آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، صبر نہ ہوا، اس لیے منبر سے نیچے اترا، خطبہ اس لیے روکا کہیں میرے حسن و حسین گر نہ جائے، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں حسن و حسین زمین میں گر نہ جائے۔ حضرات جمعے کا خطبہ روکا میرے نبی نے، ان دو شہزادوں کے لیے امام کائنات علیہ السلام نے جمعے کے خطبے کو منقطع کیا۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ کو ان کے ساتھ، اتنا پیار تھا امام کائنات کو اپنے ان دو شہزادوں کے ساتھ۔ حضرات مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی منظر دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دائیں کندھے پہ حسن کو بٹھایا ہے، بائیں پہ حسین کو بٹھایا ہے۔ حضرات کندھے کس کے ہیں؟ تاجدار انبیاء کے کندھے ہیں۔ سواری جس کی سواری بنائی گئی ہے وہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھائے جا رہے ہیں، سامنے سے عمر آتے ہیں، کہتے ہیں حسن و حسین تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، تمہیں کیسی خوبصورت سواری ملی ہے، تم کیسی خوبصورت سواری کے سوار ہو۔ حضرات امام کائنات علیہ السلام نے جب عمر کی زبان سے یہ بات سنی، کہا عمر تم کہتے ہو سواری بڑی خوبصورت ہے، سواروں پہ غور کرو، یہ بھی کتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ سواری تو خوبصورت ہے، سوار دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہے۔ حضرات امام کائنات علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں موجود ہیں، یہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے، علی بھی موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ کہا سید الملائکہ جبرائیل ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہا جبرائیل اجازت ہے آ جاؤ۔ کہا حضور میرے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے، وہ بھی اندر آنا چاہتا ہے، اس کو بھی اجازت عطا فرمائی۔ کہا جبرائیل لے آؤ۔ دونوں فرشتے اندر آتے ہیں، اور آتے ہی جبرائیل کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آسمانوں سے آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور یہ جو فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے یہ آج دنیا میں پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے بھی کبھی دنیا میں نہیں آیا، اور یہ آج کے بعد قیامت تک دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ کہا اگر یہ اسپیشل آیا ہے، آج کے لیے خاص آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے لیے اللہ کا خاص پیغام لے کے آیا ہے۔ پوچھا وہ کون سا پیغام ہے؟ فرشتہ کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے خاص پیغام دے کر، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ امام کائنات دوسری خوشخبری یہ ہے کہ سید الشباب اہل الجنہ، آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، رب نے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے آپ کے ان دو شہزادوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ان دو نوجوانوں کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرات امام کائنات علیہ السلام کی آخری حدیث ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں اس حوالے سے۔
میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے کہا، جاؤ ابو ہریرہ لوگوں سے کہو، لوگوں کو بتاؤ کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ ابو ہریرہ لوگوں کو بتاؤ کہ جس انسان نے من احب الحسن والحسین، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، میں وقد احبنی، جس سے مجھ سے محبت کی، فقد احبہ اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، توجہ کیجئے، توجہ۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، لیکن جس نے مجھ سے محبت کی، یہ نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، یہاں پہ صیغہ چینج کر دیا، میں فقد احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرات، محب حسن و حسین تھا، توجہ کیجئے، محب حسن و حسین تھا تو محب رسول ہوا، محب حسن و حسین تھا تو محب رسول ہوا، جب محب رسول ہوا تو محب خدا نہیں ہوا بلکہ محبوب خدا ہو گیا، اس انسان سے پھر اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، جس نے ان دونوں کے ساتھ محبت نہ کی، جس کے دل میں ان دونوں کی محبت موجود نہ ہوئی، فقد ابغضنی، گویا اس نے مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھا، گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی، فقد ابغضہ اللہ، اس نے اللہ کو خود پہ مغبوض کر دیا، یعنی اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ پیمانہ ہے اسلام کا، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دل میں آل رسول سے محبت نہ ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ آل رسول سے محبت کرنے والا وہ کامل مومن ہے، آل رسول کے کسی ایک فرض سے دل میں ذرا سی بھی کھوٹ رکھنے والے کو ہم مسلمان نہیں مانتے، اس کا ایمان تو ایمان، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو حضرات، آئیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آل رسول سے محبت کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں تاجدار انبیاء اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جس دل میں احترام صحابہ ہے، حب مصطفیٰ اور حب آل اہل بیت ہے، اللہ کی قسم وہ پکا جنتی ہے، اور جس کے دل میں رسول اللہ کی آل سے محبت نہیں ہے، احترام صحابہ نہیں ہے، وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ جو کہا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ زندہ رکھے تو بہترین مسلمان بنا کر زندہ رکھے، اللہ موت دے تو آخری وقت زبان سے کلمہ شہادت کو جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔